بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں میں ہوں کامران خان۔ ٹی وی اسکرین سے تقریباً 1.5 سال کی غیر حاضری کے دوران مجھے پوری دنیا سے اب بھی ٹی وی اسکرین کو ترجیح دینے والے ان گنت پاکستانیوں نے کئی بار یہ احساس دلایا کہ میرے ذریعے پہنچنے والی خبریں اور تجزیے ان کی روزمرہ زندگی کے اہم ترین معاملات میں شامل تھے۔ الحمدللہ ARY نیوز اور نقطہ کے مرجر کے فیصلے سے آج اس لمحے سے میرے اور آپ کے درمیان یہ ٹی وی کا رشتہ دوبارہ جڑ رہا ہے۔ الحمدللہ پہلے بھی نقطہ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آن مائی ریڈار کرنٹ افیئر شو میں آپ کی پہلی پسند اور ترجیح رہی۔ انشاءاللہ اب ARY نیوز کی اسکرین پر بھی OMR آپ کے اعتماد کی نئی مثالیں قائم کرے گا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر روز OMR کے ساتھ آپ کا پاکستان پر اعتبار بڑھے گا۔ ارض پاکستان سے وابستہ آپ کی امیدیں روشن ہوں گی، مدھم نہیں ہوں گی۔ مجھے آپ کے اعتبار کا پاس ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے یہ پاکستان کا معتبر ترین نیوز شو رہے گا انشاءاللہ۔ We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں، ملک آگے چلے۔ نہ سلیکٹڈ ہے نہ فارم 47 والے ہیں۔ We have brought down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ۔ آج جب میں ARY نیوز پر آن مائی ریڈار کا پہلا شو پیش کر رہا ہوں، آج اسی وقت امریکہ اور اسرائیل اور ایران جنگ میں سیز فائر کی کچھ امیدیں پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ امن کی امید کی شمع اسلام آباد سے روشن ہو رہی ہے۔ دنیا کی سب سے معتبر خبر رساں ایجنسیز میں سے ایک رائٹرز نے آج صبح اس خبر کو بریک کیا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں کل پوری رات اسلام آباد، تہران اور واشنگٹن کے درمیان ٹھوس امن مذاکرات کے کئی سیشنز ہوئے ہیں۔ یعنی پاکستان کی قیادت میں پیس کے لیے کل رات بھر خاموش مگر انتہائی اہم ڈپلومیسی جاری رہی۔ رائٹرز نے یہ خبر بھی دی ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں انتھک مذاکرات کے نتیجے میں پاکستان نے سیز فائر کا منصوبہ اسلام آباد معاہدے یعنی اسلام آباد اکارڈ کے نام سے تیار کر لیا ہے، اور اب یہ منصوبہ تہران اور واشنگٹن میں بیک وقت دونوں فریقین کی چوٹی کی لیڈرشپ کے درمیان زیر غور بھی ہے۔ رائٹرز نے یہ بھی ریویل کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر رات بھر امریکن وائس پریزیڈنٹ JD وانس، ایرانین فورن منسٹر عباس اراغچی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے معاون خصوصی اسٹیو وٹکاف سے مسلسل بات چیت کرتے رہے۔ سورسز کہتے ہیں یہ صرف بات چیت نہیں بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تمام فریقین سے بات چیت کے ذریعے ایک سٹرکچرڈ پیس پش پر کام کر رہے تھے۔ اسلام آباد ایکارڈ کے پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی اور اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کی تجویز سامنے آئی ہے، کیونکہ دنیا کی انرجی لائف لائن اسی راستے سے گزرتی ہے۔ دوسرے فیز میں اس اسلام آباد ایکارڈ کے تحت 15 سے 20 دن کے اندر حتمی جامع پیس ایکارڈ طے کیا جائے گا۔ ایران پر ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی نیوکلیر پروگرام پر لمٹس مانے گا اور کوئی ویپنائزیشن نہیں کرے گا۔ بدلے میں ایران پر سینکشنز میں نرمی، فروزن اثاثوں کی واپسی اور اسٹریٹ آف ہرموز کی سیکیورٹی کے لیے وسیع تر ریجنل فریم ورک کی پیشکش کی جائے گی۔ آخری بات چیت براہ راست اسلام آباد میں ہوگی۔ یہ ایک سیریس فریم ورک ہے، ایڈ ہاک ڈپلومیسی نہیں۔ رائٹرز کے مطابق ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام فریقین کا آج تمام معاملات پر اتفاق ہونا ضروری ہے، یعنی وقت بہت زیادہ نہیں۔ پوری دنیا اس وقت امریکہ ایران جنگ میں فوری سیز فائر چاہتی ہے، مگر پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ یہ انتہائی پیچیدہ، بہت ہی کمپلیکیٹڈ عمل ہے۔ اس میں کسی وقت بھی بات بگڑ سکتی ہے، کوئی بھی سازش مڈل ایسٹ میں امن کی شمع کو بجھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگرچہ تمام فریقین اب انتہائی احتیاط سے کام لے رہے ہیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ پاکستان، US یا ایران سمیت کسی فریق نے رائٹرز کی خبر اور امن کی کوششوں کو ڈینائی نہیں کیا ہے، ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کیا ہے۔
پاکستان کے فارن آفس کے ترجمان نے الجزیرہ کو ایک بیان میں بتایا کہ 45 روزہ جنگ بندی کی پیشکش، 3 پوائنٹس ایکسچینج کی رپورٹ، یہ سب گردش کر رہی ہیں، لیکن اہم ان انفرادی اور مخصوص معاملات پر تبصرہ ہم نہیں کر سکتے، یہ فارن آفس نے آج کہا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ پیس پروسیس جاری ہے، تاہم ایرانین لیڈرشپ پاکستان کا پیس پلان ملنے کی تصدیق بھی کر رہی ہے۔ ایرانی آفیسرز کا کہنا ہے کہ ایران کسی ڈیڈ لائن یا پریشر کو قبول نہیں کرے گا اور تہران عارضی جنگ بندی انٹرم سیز فائر کے بدلے اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے پر قطعی آمادہ نہیں ہوگا۔ اسی دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کے لیے اپنا الٹیمیٹم مزید ایک دن کے لیے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف پریشر بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان ایک آف ریمپ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ایک فیس سیونگ کے لیے کام کر رہا ہے۔ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کل رات امریکی ویب سائٹ ایکسوس کو 8 منٹ کے انٹرویو میں ایران کے ساتھ نیگوسیشن پروسیس کو تیز تر ہونے کر چکے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ چند روز قبل تک امریکہ اور ایران براہ راست مذاکرات کے لیے ایک معاہدے کے بہت قریب تھے، لیکن پھر ایران نے 5 روز کی ان سے مہلت مانگی۔ کل ہی فاکس نیوز کے ایک انٹرویو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیر تک ایران کے ساتھ معاہدے کی توقع بھی ظاہر کی ہے۔ I just spoke with President Trump for 15 minutes. He gave me some new details on the negotiations behind the scenes with the Iranians. Now, I asked him about the possibility of an agreement with the Iranians. He says those who are negotiating on behalf of Iran have been granted amnesty at this time so they can continue the talks. And the president tells me he thinks he'll be able to get a deal by tomorrow. He says, I think there's a good chance tomorrow. They're negotiating now. Perhaps یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی حالیہ دھمکیوں کو، اس کی ڈیڈ لائن کو منگل تک بڑھا دیا ہے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈسکرپشن آسمان کو چھو رہی تھی، یعنی کہ ان کی ڈیسپریشن آسمان کو چھو رہی تھی۔ پوری دنیا دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھی تھی۔ وہ ایران کو گالیاں دینے پر اتر آئے تھے۔ انہوں نے کل ایران کو پیس پروسیس کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا اور کہا کہ اگر کل رات تک پیس ایکارڈ نہیں ہوتا تو امریکہ ایرانیوں کی زندگی کو جہنم بنائے گا، ایران کو سٹون ایج میں بھیجنے کی مہم کا آغاز کر دے گا۔ ان کی ڈسپریشن اور فرسٹریشن نے خود امریکہ میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ امریکن میڈیا میں انہیں دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے۔ 25th امینڈمنٹ کی باتیں چل نکلی ہیں جس کے تحت صدر کو ہٹا کر وائس پریزیڈنٹ یہ عہدہ سنبھال سکتے ہیں۔ President of the United States posted to Truth Social the vulgar post, which brings us to a part of the Constitution most Americans have never had reason to think about. Section 4 of the 25th Amendment, which says the Vice President and a majority of the Cabinet decide the President is unable to do the job. They can notify Congress and the Vice President takes over as acting President immediately. Democratic Senator Chris Murphy posted this online, quote, if I were in Trump's cabinet, I would spend Easter calling constitutional lawyers about the 25th Amendment. Some other things that Trump has said in interviews and in the last few days, they are completely unhinged. They are, before we get into his mental state, let's just say that he is now threatening violence against innocent civilians because he's unable to get what he wants militarily. And we have a name for people who use violence against innocent people because because they're too weak to get what they want militarily. We call them terrorists. The American forces were able to do something extraordinary, really quite spectacular. But what the president is now asking them to do next appears to be to bomb the basic energy infrastructure, power plants that provide civilians with energy. That is traditionally been considered a war crime, and it certainly on plain reading is a violation of the Geneva Convention. بہرحال پوری دنیا کی اولین خواہش ہے کہ جلد از جلد جنگ ختم ہو اور پیس قائم ہو، اور اس کے لیے آج پوری دنیا کی نگاہیں پاکستان پر مرکوز ہیں، یعنی آل آئیز آن پاکستان۔ یہ وہی پاکستان ہے جو کچھ عرصے پہلے گلوبل لیول پر آئسولیٹ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ آج ہی پاکستان بیک چینل ڈپلومیسی کا اس بیک چینل ڈپلومیسی کا محور ہے اور گلوبل پیس بروکر بن کر سامنے آ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل اس پوری مرکزی کہانی کا ایک سینٹرل کیریکٹر ہیں۔ صدر ٹرمپ انہیں اپنا فیوریٹ فیلڈ مارشل کہہ چکے ہیں، اور یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک سگنل ہے۔ ڈیووس میں منعقدہ ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کرنے والے وہ واحد ملٹری آفیسر تھے۔ وہیں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کئی ملاقاتیں ہوئیں، اور جنگ شروع ہونے کے بعد ان کی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس سے ایک نہیں بلکہ کئی بار براہ راست گفتگو بھی ہوئی ہے، اور جو کریڈیبل میڈیا رپورٹس میں سامنے آئی ہیں۔
انہی کوششوں کا اثر تھا کہ جے ڈی وینس اپنی ٹیم کے ہمراہ 2 بار اسلام آباد آنے کو تیار ہوئے، لیکن امریکن میڈیا نے کہ ایران کے مزید وقت مانگنے کے باعث دونوں دفعہ مذاکرات نہ ہو سکے۔ تاہم ایرانین فارن منسٹر نے ہفتے کے روز ان افواہوں کی بھی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف پاکستان کا وہ شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ واضح طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد آنے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ ایکسس یا ٹرسٹ اور یہ انفلوئنس پاکستان کی دراصل طاقت بن چکا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف ایک طرف واشنگٹن کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں ہیں تو دوسری طرف سعودی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایرانین پریزیڈنٹ سے مسلسل انگیجمنٹ ان کی جاری ہے اور یہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ خطے میں جنگ کے شعلے ٹھنڈے کرنے کے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب انتھک محنت کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب کلیدی کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں۔ پاکستان نے اس جنگ کو بند کرانے کے لیے اور سیز فائر کرانے کے لیے حد المقدور کوشش کی ہے۔ یہ ایفرٹس ہنوز جاری ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے، میں نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر نے انتہائی خلوص دل کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے جب سے جنگ چھڑی ہے دن رات کاوشیں کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے اپنا یہ فرض نبھاتے رہیں گے جب تک آگ کے شعلے بجھ نہیں جاتے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں پاکستان کی گلوبل امیج بدل رہی ہے۔ یو ایس کے ساتھ انٹیلیجنس کوآپریشن کی بحالی، کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ملزم کی گرفتاری اور مسلسل ہائی لیول ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ، یہ سب تبدیلی کے ثبوت ہیں۔ یہاں تک کہ انڈیا میں بھی احساس بڑھ رہا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک سپیس لے گیا ہے، پاکستان بازی جیت گیا ہے۔ لیکن اس پوری تصویر کا ایک اور اہم ستون چائنا ہے۔ پاکستان اور چائنا کوآرڈینیٹڈ اسٹریٹجک پارٹنرز بن چکے ہیں۔ مئی 2025 کی پاک بھارت جنگ کے بعد بیجنگ نے اسلام آباد کو ایک مضبوط ڈپلومیٹک کور دیا۔ آج امریکہ، اسرائیل، ایران جنگ میں بھی یہ دونوں ممالک ایک پیج پر ہیں۔ سیز فائر، ڈی ایسکیلیشن اور اسٹریٹ آف ہارموز جیسے انرجی روٹس کی حفاظت دونوں کی مشترکہ پرائرٹیز ہیں۔ یعنی پاکستان کی وقت اور اہمیت اب پوری دنیا میں اجاگر ہو رہی ہے اور پاکستان کی قیادت میں امن کی کوشش ممکنہ گلوبل بریک تھرو ہوگا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے چند سنہرے لمحات میں سے ایک لمحہ ہوگا، مگر میں یہ کہوں گا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ عمل انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے پاکستان کی بہت سیزن ڈپلومیٹ، پاکستان کی فارمر ایمبیسڈر یونائٹڈ اسٹیٹس، UK، یونائٹڈ نیشنز میں، محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ رائٹرز نے جس کو بریک کیا ہے، جو سٹوریز سامنے آئی ہیں کہ بڑی انٹینس ایکٹیویٹیز ہم نے کل پوری رات ہوئی ہیں، جس کو لیڈ کر رہے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر، US وائس پریزیڈنٹ JD وینس اس میں ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور اسٹیو وٹکاف اور ایرانین فارن منسٹر عباس عراقچی بھی اس میں شامل تھے۔ سننے میں، دیکھنے میں، محسوس کرنے میں ٹائمنگ کے لحاظ سے تو بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ لگ رہی ہے۔ وی نو کہ کہیں سے بھی اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا ہے اس خبر کو۔ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی، جیسے آپ نے بھی کہا، اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ کسی طرح سے ڈی ایسکیلیشن ہو اور کسی طرف پیس کی طرف جایا جائے، امن قائم کیا جائے، اور یہ جنگ جو کہ اب آلموسٹ 6 ویکس ہو گئے اس کو، یا ہم 6th ویک میں داخل ہو گئے ہیں، یہ ختم ہو۔ لیکن میرا خیال ہے ہمیں پورے پکچر، پورے کانٹیکس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور وہ کانٹیکس کیا ہے؟ وہ کانٹیکس یہ ہے کہ اس وقت ایران کے پاس اپر ہینڈ ہے اس جنگ میں۔ اس کی وجہ بنیادی ہے کہ امریکہ کا خیال تھا، یا ان کی مس کیلکولیشن تھی، کہ 2-3 دن میں ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا اور سرنڈر کرے گا، اور پھر جب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایرانین لیڈرشپ کو شہید کرنا شروع کیا تو انہوں نے سوچا کہ یہ ڈی کیپیٹیشن اسٹریٹجی جو ہے یہ کامیاب ہوگی اور اگین ایران ول سرنڈر۔ دیٹ ڈڈنٹ ہیپن۔ جو بنیادی وجہ ہے ایران کی اس وقت جو اپر ہینڈ ہے ان کا اس جنگ میں، وہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گلوبل آئل سپلائی ہے مڈل ایسٹ سے، وہ ایران کے ہاتھ میں آ گئی ہے، تو وہ صرف ان ٹینکرز کو، ان شپس کو جانے دے رہے ہیں جو ان کی مرضی سے جا رہے ہیں، باقی سب کچھ بند ہے باقیوں کے لیے۔ تو اس صورتحال میں آپ نے جیسے کہا کامران کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ انکریزنگلی شوڈ سائنز آف فرسٹریشن، انہوں نے گالیاں نکالی، بلکہ میں حیران ہوں
کہ اگر آپ امن کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ گالیاں بھی نکال رہے ہیں ان لوگوں کو جن سے آپ امن چاہتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی یعنی کہ عجیب صورتحال ہے اس حوالے سے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. سو وی شوڈ ناٹ لوز سائٹ آف دا فل پکچر اینڈ آل دا ریالٹیز. اور ان ریالٹیز میں یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ از این انٹرسٹ ورتھی مین. ہاؤ کین اینی بڈی ٹرسٹ ہم؟ 2 دفعہ جب ماضی میں مذاکرات ہوئے اس سال پہلے اور پھر پچھلے سال بھی، تو رائٹ ان دا مڈل آف نیگوسیشنز صدر ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا. تو اب ظاہر ہے یہ چیلنج بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کا ایک کلیدی رول ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اہم ہے. اور اگر پاکستان واقعی کامیاب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اٹ ول بی اے میجر perhaps the biggest achievement Pakistan has ever made. Absolutely. بالکل یہ تو ایک anyways it could be a Nobel case for Pakistan but مگر پلیز یہ بتائیں کامران یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو نوبیل پیس پرائز دیں گے ہم؟ یہ تو جینوئن کنٹسٹنٹ کی بات ہو رہی ہے، جینوئن کنٹسٹنٹ کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی بات طے ہے نا کہ یہ وہ وار ہے جس میں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو ریٹرک ہے یا جو اس قسم کی جس میں کہ اب ولگیرٹی بھی شامل ہو گئی ہے، ڈیسپریشن اپنی عروج پہ پہنچ رہی ہے، تو بیسک یہ ہے کہ وہ نکلنا چاہتے ہیں اس سے. تو نکلنا چاہتے ہیں وہ تو اب اوپر سے چاہے کچھ بھی کہہ رہے ہوں لیکن نکلنا چاہتے ہیں. تو یہ جو کل رات ہوتی رہی ہے ڈیولپمنٹ جو رائٹرز کی سٹوری میں سامنے آئی ہے، جس میں نام بھی سامنے آئے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم obviously there is no doubt کہ ایران کا اپر ہینڈ ہے، اسٹریٹجک اپر ہینڈ ضرور ہے، لیکن ٹیکٹیکل ان کے لیے بھی بہت بڑی صورتحال ایسی کھڑی ہے. دیر از another day. کل کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جتنے ان کے لاسز ہوئے ہیں، انفراسٹرکچر جو ڈیوسٹیشن ہوئی ہے، کمپلیٹ ڈیوسٹیشن ہوئی. اب تو یونیورسٹیز پہ بات آ گئی ہے، اب ہاسپٹلس پہ بات آ گئی ہے. تو آفٹر آل وہ بھی تو اس میں آپ کے خیال میں ایک پیس اکارڈ چاہتے ہیں obviously of their choice or whatever. تو there is a appetite on the both side کہ ہمیں اس کو حل کرنا ہے. اور تو اب یہ جو کل رات سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیڈ کیا جس کو جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس میں یو تھنک کہ کہیں نہ کہیں ایک سیریس بریک تھرو آ سکتا ہے؟ اب یہ تو بہت ہی قبل از وقت ہوگا یہ کہنا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صدر ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں ہے. We are dealing with a whimsical man, we are dealing with an unreliable man, and we are dealing with an untrustworthy man. لیکن یہ ضرور ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ he is looking for an off ramp. وہ desperate ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جنگ اس طرح نہیں گئی جس طرح کہ وہ چاہتا تھا. It didn't go his way at all. اور اس کے باوجود کہ ایران کو اتنا ویکن کیا گیا، حملے کیے گئے ایران پہ اور وار کرائمز کمٹ کیے گئے. دیکھیں یونیورسٹیز پہ اگر آپ اٹیک کرتے ہیں جو کیا امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے، وہ وار کرائم ہے. اس کے باوجود ایران ڈڈ ناٹ سرینڈر، بلکہ ایران کنٹینیوڈ اٹس ریٹیلیٹری ایکشنز، جس سے کہ اکنامک پین جو ہے وہ ساری دنیا نے فیل کیا. اور امریکہ کی اکانومی کے لیے بھی تو یہ ایک ایڈورس ڈیولپمنٹ ہے. دے ول فیل دا پین ٹو. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ تو ہم نہیں اس وقت کہہ سکتے کہ یہ بریک تھرو ہونے والا ہے. آلریڈی ایران نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اس سو کالڈ پیس پلان، ابھی تو ہمیں کوئی تفصیلات نہیں پتہ، بٹ جو رپورٹ ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ جی شروع میں سیز فائر ہوگا اور اسٹریٹ ہارموز جو ہے وہ کھول دیا جائے گا. تو ایرانین آفیشلز ہیو آلریڈی ریجیکٹڈ دیٹ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارموز آؤٹ سائڈ پہ تو نہیں کھل سکتا، یہ تو ایک عارضی سیز فائر کے بدلے میں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹاکس آر ناٹ گوئنگ ٹو کیری آن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے امن کے لیے. اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ 2 چیزیں ہیں جو وہ کبھی نہیں مانیں گے، کم از کم میرے خیال میں تو نہیں مانیں گے. ایک تو یہ کہ شروع میں یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو اپنا کنٹرول جو ہے، دیٹ از دیئر مین لیوریج رائٹ ناؤ، سالڈ لیوریج ہے ان کے پاس. وہ تو ڈاکٹر صاحب سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اگینسٹ یو ایس اور جسٹ ناٹ اگینسٹ اسرائیل اور واٹ ایور، مگر اس میں تو پوری دنیا دوسری طرف کھڑی ہے نا. اس سے تو پوری دنیا کی تکلیف بڑھ رہی ہے. اور یہ بھی بات طے ہے کہ
انٹرنیشنل لاز کے لحاظ سے بہرحال یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہ سالڈ جو ایک سپورٹ حاصل ہو، اور گلوبل رسپانس بھی اس میں، اور یا کم از کم جو کنٹریز ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں اس میں بھی، تو یہ عمل ٹھیک ہے اسٹریٹ آف ہارموز وہ نہ کھولیں یا نہ کریں، مگر اس میں صرف امریکہ نہیں سفر کر رہا نا، تو گلوبل سفرنگ کی بات ہے۔ جی میں نے تو شروع میں کہا تھا یہ کہ ساری دنیا سفر کر رہی، ظاہر ہے اس میں گلوبل انرجی مارکیٹس ہیو بین شیکن، مگر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تو ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے۔ کس نے ایگریشن کی؟ جی ایران نے تو نہیں کی، امریکا نے کی، اسرائیل نے کی۔ تو اگر جبروائی میں ایران ڈیفینڈز اٹ سیلف تو میں تو سمجھتی ہوں وہ لیجٹیمیٹ ہے، اور انہوں نے بالکل یعنی کہ صحیح کیا، اور ان کے پاس کیا اٹس این ایگزسٹینشیل کرائسس فار ایران۔ لیکن مقصد میرا یہ کہنے کا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو امیجیٹلی کھولنا سیز فائر کے بدلے میں ایران ہیز ریجیکٹڈ، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم عارضی سیز فائر کے لیے نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو سیریس نیگوسیشنز باقی ہیں، تو ابھی ہمیں تھوڑا سا وی شوڈ بی لٹل کام اباؤٹ اٹ، اینڈ وی شوڈنٹ اسٹارٹ سیلیبریٹنگ سم تھنگ when the process سے آپ نے بھی کہا کہ process is going to be very very challenging and very delicate and very difficult، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہوتا کہ اس طرح کی چیزیں لیک نہ ہوتی، اس لیے کہ سیریس نیگوسیشنز خاص طور پہ ابتدا میں تو خاموشی سے ہوتے ہیں، تو وہ خاموشی تو بریک ہو گئی، لیکن چلیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی، بٹ دس واز ناٹ دا فرسٹ ڈے، دس واز ناٹ دا بگننگ، سنس دا وار یہ ایک پروسیس تو چل رہا ہے، اور پاکستان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے، پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل، اور بہت ساری چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہوئی ہیں، جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ، پھر ایران کے ساتھ، پھر یو ایس کے ساتھ، پھر یہ تمام چیزیں، یہ تو آج تو ڈرائٹرز کی سٹوری آئی ہے، بٹ یہ تو کافی عرصے سے پروسیس چل رہا ہے۔ نہیں، مگر جو چیز نہیں چل رہی تھی پہلے سے، وہ ایک اسپیسیفک پیس پلان جس کے ایلیمنٹس رائٹر کی سٹوری میں ہیں۔ جی اٹس ناٹ کریکٹ ٹو سے کہ یہ سارا کچھ پہلے سے پتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں یہ ضرور پتا تھا کہ پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے بالکل درست کیا، بیکاز اٹ واز ریئلی دی اونلی کنٹری which had good relations with President Trump and good relations with Iranian leadership. تو اور تو کوئی ایسا ملک تھا نہیں which could play this role of go between. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ the process ahead is very very difficult, challenging, delicate, and we must be sanguine about the process proceeding and not try to prejudge it and not try to جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ پہلے سے سیلیبریشن نہ منائیں، it goes without saying، it goes without saying، ڈسپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے نا، incredibly difficult۔ جی یہ ضرور ہے کہ اس وقت we do need a peace process, we do need some kind of outcome جس سے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو، بیکاز ظاہر ہے کوئی بھی جنگ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ صدر ٹرمپ از ان اے بائنڈ، ایک طرف سے if he deals on the terms that exist today with Strait of Hormuz not opening, so he will be seen as presiding over a defeat for the United States. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن if he doesn't deal now تو پھر he gets stuck in a quagmire، یعنی کہ ایک طویل جنگ جو ہے وہ بھی اس کے انٹرسٹ میں نہیں، اس کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ so he has got stuck himself، اس کا اپنا ہے یہ کرنا کہ ایک بائنڈ میں ہے وہ۔ اب اس بائنڈ سے کیسے نکلتا ہے، کن ٹرمز پہ نکلتا ہے، جس سے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی دکھا سکے اور دنیا کو بھی دکھا سکے کہ ہی ہیز ناٹ، بلکہ وہ ایران کا سرنڈر چاہتا تھا، تو لوگ تو پھر اس کے ملک میں کہیں گے کہ یہ تو تم نے خود ایسے ٹرمز ایکسیپٹ کیے ہیں جو کہ ایک شکست ہے امریکہ کے لیے۔ تو اس میں جو پاکستان کی جو اس وقت آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے جو بہتر تعلقات ہیں، ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ہم بہتر تعلقات ہیں، اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ، اور یہ جو ہم نے ابھی آف لیٹ ابھی ہم نے اور بڑا پروناؤنس دیکھا کہ جو چائنا کے ساتھ اس میں انٹریکشن ہوا ہے، چائنا کا اپنا انٹرسٹ سامنے آیا ہے، پھر فارن منسٹر ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بیجنگ گئے، وہاں کانورسیشن ہوئی، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان اور چائنا آن دا سیم پیج ہیں۔
اس سے یہ جو پیس نیگوسیشنز ہیں یا پیس مووز ہیں اس کو ہیلپ ہے چائنا کی پریزنس سے؟ جی میرا خیال ہے آپ نے بالکل ٹھیک اس کی نشاندہی کی کامران. ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کا ایسے وقت پہ جانا چین اس کی بہت ہی ضرورت تھی ٹو کیپ بورڈ اینڈ آلسو ٹو ایلیسٹ چائنا سپورٹ اینڈ بیکنگ فار پاکستان پیس ایفرٹس. اور وہ پاکستان نے حاصل کر لیے اس وزٹ کے دوران. جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چائنا از کمیٹڈ اینڈ سپورٹس پاکستان ایفرٹس. تو یہ بہت ہی ضروری تھا کہ دیکھیں دنیا میں 2 ہی سپر پاورز ہیں نا, ایک چائنا ہے اور ایک امریکہ ہے. سو اس حوالے سے بھی چائنا کی سپورٹ واز اسینشل. پھر یہ کہ چائنا کے بھی مفاد میں ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو. میجر آئل امپورٹر فرام دا مڈل ایسٹ از چائنا. چائنا کا تیل موسٹلی وہیں سے آتا ہے, جیسے ہمارا بھی 90-95% کے قریب تیل ہم مڈل ایسٹ سے لیتے ہیں, گلف کنٹریز سے لیتے ہیں. تو ظاہر ہے دس از ان دا انٹرسٹ آف ایوری ون کہ دا وار شوڈ کم ٹو این اینڈ. تو اور کیسے لیوریج کریں جو ہماری یہ جو گلوریس مومنٹس ہیں فارن پالیسی کے اور پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو, کہ ہم اس کو لیوریج کیسے کریں اور اس کو سیکیور کیسے رکھیں؟ کامران یہ تو $1 ملین کویسچن ہے. میرا خیال ہے پہلے کامیابی ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے لیوریج کریں. دیکھیں بہت دفعہ چیزیں خود بخود بھی ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ ہم نہ کچھ کریں, یہ میں نہیں کہہ رہی. ایز اے فارمر ڈپلومیٹ تو میں آئی بلیو ان ڈپلومیٹک ایکٹیویزم, لیکن آئی تھنک وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنس. پہلے ہو جانے دیں, ایک معاہدہ ہو جائے, اور اس میں اگر پاکستان ہیز پلیڈ دس رول ایز آئی سیڈ بیفور, پاکستان's global standing, global prestige, global role جو ہے وہ بہت ہی significantly دنیا کے سامنے آئے گا, and we will become a really very important contributor as I said before to global peace. Not that we have not done this before, مگر اس قسم کا رول ہم نے ماضی میں کبھی نہیں پلے کیا. شاید ہم نے جو اوپننگ تھی آپ کو یاد ہوگا کولڈ وار کے دوران جب امریکہ اور چین کے درمیان جی دیٹ اوپننگ ان ہنری کسنجر کی جو سیکرٹ وزٹ تھا اس وقت گوئنگ ٹو چائنا, آئی تھنک وی پلیڈ اے ہسٹورک رول اس وقت بھی, اینڈ دیٹ واز اے میجر رول دیٹ ری شیپڈ دا کولڈ وار. اس سے بالکل وہ سارا سلسلہ ہی ڈفرینٹ ہو گیا. سو پاکستان ہیز اے ٹریک ریکارڈ. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو دوحہ اکارڈ تھا بٹوین دا امریکنز اینڈ دا طالبان, جس کے ذریعے دی امریکنز ور ایبل ٹو ودرا فرام افغانستان, وہ بھی میڈیشن پاکستان نے کی تھی. سو آئی تھنک وی شوڈ آلسو ریکال the fact that in historical record has been a solid one and a shining one. Thank you so much and get well soon. Thank you so much Dr. Wali Lodhi sahab. Thank you. کمرشل بریک اور اس کے بعد آج کا دوسرا اہم موضوع پاکستان مہنگائی کے قہر کے قریب ہے, کیونکہ پاکستان اس وقت سہ رہا ہے عالمی تیل کی جو مصیبت ہے, جو قیمتوں کی مصیبت ہے, وہ پاکستان کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایران کے گرد بھڑکتی آگ کی تپش اب ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے. پاکستان اس جنگ کے اکنامک چیلنجز کے خلاف پہلی صف میں کھڑا ہے. حکومت چکرا کر رہ گئی ہے. سب سے پہلے 6 مارچ کو پیٹرول اور ڈیزل 55 روپیز مہنگا ہوا, جس کے بعد پیٹرول 266 سے 321 اور ڈیزل 280 سے 335 روپیز لیٹر ہو گیا. پھر گزشتہ جمعرات پیٹرول 137 اور ڈیزل 184 روپیز مہنگا کر کے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی. پیٹرول 458 روپیز اور ڈیزل 520 روپیز لیٹر تک پہنچ گیا. مگر 24 گھنٹے میں حکومت نے پلٹا کھایا, قلع بازی کھائی اور پیٹرول 80 روپیز سستا ہو گیا. جس کے بعد پیٹرول کی قیمت تو 378 روپیز ہو گئی, تاہم ڈیزل کی قیمت وہی 520 روپیز پر ڈیزل برقرار رہی.
55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। उसको भी हम वीकली बिना के ऊपर रिव्यू करेंगे। पेट्रोल की कीमत के अंदर 458 रुपीस 40 पैसा कल से लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। पेट्रोल की मद में जो कि 458 रुपए तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ, और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। मगर बहरहाल इन कलाबाजियों में हुकूमत का कोई कसूर नहीं। दरअसल ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव और सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुकूमत के कंट्रोल की बात नहीं। ऐसी सूरत हाल में कोई भी हुकूमत तो ऐसे ही चकरा जाती। 28 फरवरी को ईरान जंग शुरू होने से कबल ब्रेंट क्रूड की ग्लोबल प्राइस $72 फी बैरल थी, जो पिछले जुमे को $109 फी बैरल हो गई। यानी कि सिर्फ एक महीने में तेल की ग्लोबल प्राइसेस में 51% इजाफा हुआ, जबकि इस दौरान पाकिस्तान में पेट्रोल 46% और डीजल 87% महंगा हुआ। ये सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होने की खबर नहीं, ये पाकिस्तान में महंगाई के एक नए कहर का आगाज है। पूरे मुल्क की लागत बढ़ गई है और असल कहानी है डीजल की। वजह यह है कि पाकिस्तान में 96% सामान डीजल की गाड़ियों के जरिए मुंतकिल होता है। ट्रक, ट्रॉलर, बसेस सब डीजल पर चलते हैं। जब डीजल 520 रुपीस पर लीटर हो जाए तो गंदम, आटा, सब्जी, फल सब कुछ महंगा होना लाजमी है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि इससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमाद आलम की इस रिपोर्ट में। महंगाई की नई लहर पाकिस्तानियों के दरवाजे पर खड़ी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की तो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। काश्तकारों ने फल और सब्जियों के रेट में इजाफे का सोच लिया। मैन्युफैक्चरर्स ने आम इस्तेमाल की अशिया महंगी करने की ठान ली, लेकिन गरीब आवाम का किसी ने ना सोचा। अमेरिका ईरान जंग से कबल रोजाना 1 लीटर फ्यूल इस्तेमाल करने वाले बाइकर का माहाना खर्चा 7,740 रुपए था, और अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद इसका माहाना खर्चा 11,340 रुपए हो चुका है। अल्लाह की पनाह। इसी तरह छोटी कार वाला अगर 5 लीटर रोजाना फ्यूल खर्च करे तो माहाना बोझ 38,700 से बढ़कर 56,700 रुपए हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक प्रोडक्ट की प्राइस में 25% ट्रांसपोर्ट का किराया शामिल होता है। डीजल महंगा होने के बाद कराची ता लाहौर गुड्स ट्रांसपोर्ट किराए 9,000 से 14,000 रुपए फी टन कर दिए गए, यानी किराए 55% बढ़ा दिए। इसी तरह कराची ता रावलपिंडी एसी बस का किराया 9,000 रुपए था, जो अब 13,000 रुपए मुतवक्के है। विफाक और सूबे ने सब्सिडी का ऐलान भी कर रखा है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स को ये इकदाम ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की तैयारी लगता है। अभी तक तो हमें सब्सिडी का कोई पता नहीं चला। ऐलानात सुन रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि सब्सिडी दी जा रही है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को, लेकिन उसका क्या तरीकाकार है वो अभी तक वज़ा नहीं किया गया। हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप इस तरह सब्सिडी देने की बजाय हमें टोल टैक्सेस में छूट दे दें, रायत दे दें। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे हो चुका है, हमें नहीं समझ आ रही कि ये पैसे हमें किस तरह मिलेंगे भी, या ये हुकूमतें जो ब्यूरोक्रेसी की राहदारियां हैं उनमें ही ये पैसे गायब हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। हालिया 2 माह में मटन का रेट 2600 से 3,000 रुपए किलो और चिकन 560 से बढ़कर 670 रुपए किलो हो गया। खुला दूध पहले ही 20 रुपए महंगा होकर 240 रुपए लीटर हो चुका है। लगभग 1 माह में एलपीजी की फी किलो कीमत 250 से बढ़कर 500 रुपए किलो तक पहुंच गई, और ओगरा 304 रुपए किलो का रेट निकालकर शायद सो गया है। नान बाइयों ने भी 25 वाली रोटी 30 रुपए की कर दी। रेस्टोरेंट्स ने मेन्यू तब्दील करने शुरू कर दिए। रात को चाय पराठा खाने वाले सुन लें, 60 रुपए का पराठा अब 70 और 100 रुपए वाली चाय 120 रुपए की हो गई। कोरियर कंपनी 17% पहले ही चार्जेस बढ़ा चुकी है, यानी ऑनलाइन खरीदारी भी महंगी होगी। ज़राअत जिसका पाकिस्तान की मईशत में तकरीबन 20% हिस्सा है, बुरी तरह मुतासिर होगी। सिंध आबादगार बोर्ड के मुताबिक डीजल की कीमतों में इजाफे से फी एकड़ खर्चा 12,000 रुपए बढ़ गया। यानी डीजल महंगा तो ट्यूबवेल महंगा, हल चलाना महंगा, कटाई महंगी, और लागत सारिफ अदा करेगा। आवाम बेचारे कहाँ जाएंगे? कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है, और इसका ताल्लुक़ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। जब महंगाई बढ़ती है, जैसे कि आपने देखा, तो स्टेट बैंक के पास एक ही हथियार होगा, शरह सूद बढ़ाना। इस वक्त पॉलिसी रेट पहले ही तकरीबन 10.5% है। अगर महंगाई दोबारा ऊपर जाती है और मज़ीद ऊपर जाती है तो अगली MPC में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, इंटरेस्ट रेट 1 से 2% मज़ीद इजाफा मुमकिन है। इसका असर क्या होगा? कारोबार के लिए कर्ज़ महंगा हो जाएगा। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट पहले 11.5% पर कर्ज ले रहा था
तो अब 12.5% मिलेगा, यानी हर 1 करोड़ पे सालाना 1 लाख रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हुकूमत के कर्जों में भी यकमुश्त बेपनाह प्रेशर बढ़ेगा। सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हुकूमत को सालाना 500 बिलियन रुपए इंटरेस्ट पेमेंट की मद में अदा करने होंगे। इसका इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा? फैक्ट्री की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, बिजली महंगी होगी तो सनतकार क्या करेगा? कीमत बढ़ाएगा या प्रोडक्शन को कम करेगा या कारोबारी बंद कर देगा? और जब बिजनेस प्रेशर में आता है तो सबसे पहले नौकरी जाती है। घूम फिर कर वही गरीब पाकिस्तानी मुतासिर होगा जिसका रोज़गार छिन जाएगा। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह पहले ही 7.1% है और ये झटका इसे मज़ीद बढ़ा देगा। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से कॉस्ट होती है हर चीज की, वो चाहे किसी भी की कॉस्ट हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोर्टेबल आइटम भी वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो जब एक्सपोर्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस हमारी इंक्रीज हो जाती है, पहले ही हम जो हैं वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एनर्जी प्राइसेस की वजह से, अपने हायर फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। तो जब अगर हम सिर्फ उनके साथ अगर हम अपनी प्राइस जो है वो नहीं बढ़ाते और एक अलग से हम लोग अपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, वियतनाम है, तो किसी ने भी अपनी प्राइस अगर किसी ने बढ़ाई भी है तो वो 2% से लेके मैक्सिमम 10% तक प्राइस बढ़ाई है। तो इसका मतलब है अब हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मजीद इनकम्पिटिटिव हो जाएंगी इंटरनेशनली। यानी ये एक वक्ती शॉक नहीं, ये डोमिनो इफेक्ट है। पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगी तो खुराक महंगी, खुराक महंगी तो महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो शरह सूद बढ़ेगी, शरह सूद बढ़ेगी तो कारोबार सुस्त होगा, कारोबार सुस्त होगा तो रोज़गार मुतासिर होगा। महंगाई की चक्की में पहले से पिसते आवाम के लिए ये सूरत हाल भयानक है, खौफनाक है। बिल्कुल जीरो हो गए सर। पहले तो हम लोगों को जब तक 222 भी था तो कुछ समझ में आ रहा था, इतना बड़ा हमारे ऊपर समझ लें बम का धमाका हुआ है। कस्टमर नहीं बैठा, बोला हमारी आमदनी इतनी नहीं, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब लोग बसों में ट्रैवल करने जा रहे हैं। अब अगर हम लोग नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे खाएंगे? लाज़मी बात है। आम आदमी की ये पड़ेगा, बाइकें छोड़ के अब बसों पर आ जाएगा। गरीब आदमी मर जावे, लोग बोलते हैं गरीब आदमी मर जावे। लोग आ रहे हैं, पैसे पूछते हैं, किराया पूछते हैं, चले जाते हैं। 70 गाड़ियों का कॉर्नर लेके चलने वाली हुकूमत उसको वो सोचती होगी हमारे बारे में। हलाल का काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल कर दिया। पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, रोटी महंगी, आटा महंगा, जाएं तो जाएं किधर सर? काम को आप छोड़ दिया अल्लाह के भरोसे पे आपने। 250 रुपए का दूध हो गया, आप क्या करोगे सर? ले रहे हो। ये सिर्फ जंग का असर नहीं, ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की कमज़ोरी है। हमारी इकॉनमी इम्पोर्टेड तेल पर इन्हिसार करती है, हमारी सारी ट्रांसपोर्ट रोड बेस्ड है, ट्रेन्स का सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ही नहीं और कमज़ोर है, हमारी पॉलिसी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। नतीजा ये है कि ये झटका हर पाकिस्तानी घर तक पहुँचेगा। चाहे आप गाड़ी ना रखते हों, आप महंगाई ज़रूर ख़रीदेंगे, चाहे आप बिज़नेस ना करते हों, आप उसके असरात ज़रूर महसूस करेंगे। आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक बहरान है या एक वार्निंग कि जब तक हम एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और इकॉनमी के बारे में नए तरीके से नहीं सोचेंगे, हर ग्लोबल शॉक हमें इसी तरह हिलाता रहेगा। इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आज ऑन माई रेडार के मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, 2 बार पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और रिनाउंड इकानमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा, ईमानदारी की बात तो ये है पॉलिटिक्स से ऊपर कि बहरहाल हुकूमत का इस पूरे मामले में कोई कसूर नहीं है। ये ग्लोबल इशू है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल क्राइसिस है, वॉर है, जिसका नतीजे में जाहिर है कि ऑयल प्राइसेस इस लेवल पे गई हैं और फिर हमारी इकॉनमी के क्रिटिकल जो एलिमेंट्स हैं वो अपसाइड डाउन होते नज़र आ रहे हैं। कामरान भाई, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस से पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन्स पे आ गए। गो कि हम आपको नुक्ते पे देखते रहे हैं डिजिटल पे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप वापस तशरीफ़ ले आए। सर, दूसरी गुजारिश है कि जैसे आपने इब्तदाइये में फरमाया कि हमारी पॉलिसी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है, तो हम किसी भी मुश्किल का अच्छी तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात आपकी एकदम दुरुस्त है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो दुनिया भर में बढ़ी है, पाकिस्तान में नहीं बढ़ी है।
لیکن جس قسم سے ہم نے ریئیکشن کرایا، جس قسم سے حکومت نے ہر دوسرے تیسرے دن اپنی پالیسی چینج کی ہے، جس غلطیاں جو کی ہیں، اس کا خمیازہ تو پاکستان کی قوم بھگت رہی ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی آئے گی، پاکستان میں شرح سود بھی موسٹ لائکلی بڑھے گی، اور شرح سود بڑھنے سے تجارت اور سلو ہو جائے گی، اکانومی اور سلو ہو جائے گی، تو یہ مسائل تو ہوں گے۔ اچھا، لیکن یہ بتائیں کہ یہ تو ڈیفینیٹلی اپنی جگہ بات ہے، لیکن جب یہ سچویشن جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بہرحال جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی دے یا نہ دے، اپنے پاس سے جو مہنگائی ہے آ رہی ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ اپنے پاس سے اس کی ادائیگی کرے، یا یہ کہ عوام سے لے۔ عوام سے لے تو وہ عوام کی قبر توڑتی ہے، اور عوام سے نہ لے تو وہ عوام کی، پھر حکومت کی معیشت کی اور خزانے کی قبر توڑتی ہے۔ تو یہ ایک نو ون سچویشن ہے نا گورنمنٹ کے لیے۔ سر نو ون سچویشن ہے، لیکن اس کے اندر ہماری غلطی بھی ہو رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ 70% پاکستان میں جو ڈیزل بنتا ہے وہ پاکستان میں ریفائن خود ہوتا ہے کروڈ آئل سے، اور 30% ہم ڈیزل امپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، امپورٹ کی ڈیزل کی قیمت بہت بڑی ہوئی ہے، لیکن کروڈ آئل کی قیمت اتنی نہیں بڑی، تو ہماری ریفائنریز اس وقت جو ہیں وہ ایکسیسو پروفٹ کر رہی ہیں۔ 150 روپیہ مہنگے ڈیزل بیچ رہی ہیں، جو کہ ان کا جو کہ ایوریج ریٹ پروفٹ ہوتا تھا اس سے زیادہ بیچ رہی ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ یا تو اس کو کمپلیٹلی ڈی ریگولیٹ کر دیتے، حکومت کے پاس پی ایس او ان کی اپنی ہے، ان کے پاس پی آر ایل میں میجورٹی ہے، ان کے پاس پارکوں میں میجورٹی ہے، تو وہ مارکیٹ کو سنبھال بھی سکتی تھی، یا حکومت یہ اگر ڈی ریگولیٹ نہیں کرتی تو اس وقت جو مہنگا ڈیزل آیا ہے ان کو ڈائریکٹ کمپنسیٹ کرے، اور اس وقت 150 روپیہ یا 100 روپیہ ڈیزل سستا بکوائے۔ تو حکومت نے ایک فنڈامنٹل ایرر کیا ہے یہاں پہ سیکنڈ ایرر کیا ہے اس پالیسی میں۔ 7 مارچ کو انہوں نے پہلا ایرر کیا تھا جب انہوں نے ٹیکس نہیں بڑھایا تھا اور ایک فضول پروفٹ دے دیا تھا، جبکہ بات آپ کی 15 دن کی ہوتی تھی، آپ 7 دن پہ آئے لیکن 20 پیریڈ میں آ گئے اور آپ نے فضول آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو پروفٹ دیا۔ تو دو حکومت نے غلطیاں کی ہیں۔ تو یہ بات درست ہے آپ کی کہ حکومت جو ہے وہ نو ون سچویشن میں ہے۔ آپ اگر 480 یا 500 روپے ڈیزل ہوتا تو 100 روپے ہی کم ہوتا، پھر بھی بہت زیادہ ہوتا، اس پہ حکومت کا قصور نہیں ہے، لیکن حکومت پالیسیز تو بہتر کر سکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی میں حکومت کی اب حکم ہے، لیکن کنفیوژن نظر آیا اوور آل کہ حکومت کی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ پہلے تو پرائس بڑھائی، پھر خاطر خواہ نہیں بڑھائی، کیونکہ بیسک یہ ہے کہ کتنے کی خرید رہے ہیں اور کتنے کا آپ بیچ رہے ہیں، تو باٹم لائن یہ ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ جب شور ہوا اور سبسڈی بے پناہ ہوئی اور بوجھ ناقابل برداشت ہوا، تو آپ نے ایک بڑی جو ہے انکریز کی، پھر آپ نے اور بڑی انکریز کی، اور جب دیکھا کہ یہ تو ٹو مچ ہو گیا، پھر اگلے ہی دن 24 گھنٹے میں اس کو ریورس کیا۔ تو یہ جو ایک اوور آل کنفیوژن ہے یہ اپنی جگہ ہے، اور یہ جو ریورسل ہوا اس سے جو گیپ پیدا ہوا تو اگین یہ سبسڈی کی مد میں ہی جائے گا نا۔ دیکھیے کامران بھائی، حکومت کی پالیسی 27 مارچ کو شہباز شریف صاحب نے تقریر فرمائی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت بوجھ برداشت کرے گی۔ ہم نے بڑی آسٹیرٹی کے قصے سنے تھے کہ 60% جو ہے وہ حکومت پیٹرول کم استعمال کرے گی، 50% جو ہے وہ گاڑیاں پول کی بند کر دی جائیں گی، وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ ایک لمبی لسٹ تھی 20 چیزوں کی آسٹیرٹی کی۔ یہ 27 مارچ کو ہوا، 31 مارچ کو جو ہے وہ ساری پالیسی الٹی ہو گئی، اور آپ نے کہا کہ نہیں، ہم 184 روپے ڈیزل پہ بڑھا رہے ہیں، 138 روپے پہ بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم جیسے لوگوں نے نشاندہی کہی کہ جو آپ کے نیا پیٹرول کی قیمت ہے اس پہ 40% ٹیکس ہے۔ جب آپ نے 454 روپے پرائس رکھے تو اس میں 187 روپے ٹیکس تھا، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ ڈیزل پہ ٹیکس کم کر رہے ہیں، اتنا ہی پیٹرول پہ بڑھا رہے ہیں، تو کوئی آپ احسان نہیں فرما رہے، بلکہ کیونکہ پیٹرول بہت زیادہ بکتا ہے ڈیزل سے، تو آپ تو زیادہ ریونیو جمع کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرے دن شہباز شریف صاحب خود تقریر کرنے آئے، خود پالیسی چینج کری، تو کوئی مستقل مزاجی تو آپ کو نظر نہیں آ رہی، کوئی آپ کو کوئی پلان پالیسی تو نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو آپ کو ایڈ ہاکزم نظر آ رہا ہے کہ آج پریشر آیا سیاسی تو ٹیکس کم کر دو، کل IMF سے پریشر آیا تو ٹیکس بڑھا دو، کوئی اور پریشر آیا تو کچھ کر دو۔ یہ روز کی پالیسیز تو سر، ایک پاکستان جتنا 25 کروڑ کا ملک جو 5th لارجسٹ ہے، اس میں اگر پیٹرول کی پرائسز روز چینج ہو رہی ہوں اور روز نئی پالیسی بن رہی ہو تو یہ کچھ عجیب سی مایوس سی بات نہیں۔ مفتاح بھائی، اس کی تو تعریف کرنا چاہیے کہ فرسٹ ٹائم جو ہے اس بوجھ کو، جو ایکسٹرا بوجھ ہے جو کہ بہرحال اٹھانا ہے، اس کو پروونسز کو ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ ایک طرح سے ان ایفیکٹ NFC کو ریویو کیا گیا ہے، اور پروونسز کو پہلی بار پابند کیا گیا ہے کہ اس کی کاسٹ کو وہ اٹھائیں۔ ہاؤ ڈو یو لائک دیٹ؟ کامران بھائی، ایک ہی طریقے سے NFC کو ریویو کرنا ہے کہ 18ویں ترمیم میں وہ جو شک ہے
کہ صوبے کے حصے بڑھ سکتے ہیں کم نہیں ہو سکتے، اس کو چینج کریں، اور دوسرا پھر آپ NFC کی جو میٹنگ ہے جو کہ 2 سال سے جس کو 14 سال ہو گئے، جو 5 سال کے لیے اپروو ہوئی تھی، اس کو بلائیں اور اس کے اندر وہ آگے بڑھیں اور NFC کے نئے فارمولے کریں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب جو یہ بات کر رہے ہیں سر، سندھ حکومت جو ہے وہ 200 بلین روپے دے گی موٹر سائیکل والوں کو، میں اور آپ کچھ تجربہ رکھتے ہیں سندھ حکومت کا، اور آپ کے ناظرین بھی رکھتے ہیں، آپ کو نہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں سے 10% موٹر سائیکل والوں کو مل جائیں تو وہ غنیمت ہوگی۔ پنجاب نے جو یہ کیا ہے ٹرانسپورٹیشن فری کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک احسن قدم ہے۔ اسلام آباد کے اندر بھی جو ٹرانسپورٹیشن فری کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کامران بھائی کہ یہ اس کے اندر کافی دکھاوا شامل ہے۔ جیسے شروع کے جو آسٹیرٹی میجرز میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ غیر ضروری دورے پہ نہیں جائیں گے، تو پھر سوال ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھئی اب تک کون سے غیر ضروری دورے پہ آپ گئے تھے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50% گاڑیاں آپ بند کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ کے پاس اتنی گاڑیاں ایکسٹرا تھیں؟ میں تو نہیں بند کر سکتا۔ مگر سب سے بڑا تو جو ہول ہے، جو سب سے بڑا پاکستان کا پرابلم ہے، وہ تو SOEs کے لاسز ہیں، جو کہ اسٹیٹ رن کمپنیز ہیں، جو کہ تقریباً 500 سے 800 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ کھا جاتی ہیں۔ تو پہلے تو اس کو کریں تو پھر ہم پیٹرول عوام کو سستا دے سکتے ہیں۔ سر وہ تو ہم بجٹ میں لیتے بھی نہیں ہیں، SOE کے لاسز تو سارے بجٹ میں ریفلیکٹ بھی نہیں ہوتے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ آپ اس وقت اگر آپ کو آسٹیرٹی ہمیشہ کے لیے کرنی چاہیے، صرف بجٹ کے لیے نہیں، وہ یہ کرنی چاہیے کہ 500 ارب روپے آپ پہلے کٹوتی کریں PSDP کے اندر۔ اس وقت آپ نالے بنانا چھوڑ دیں، جو 43 ارب روپے آپ نے MNS کو دیا حکومت کے، اس کو ذرا واپس کھینچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کو کہیں کہ 1000 سے 1500 ارب روپے آپ اخراجات کم کریں، اپنے ADBs کم کریں اور حکومت کو واپس کریں وفاق کو، تاکہ ہمارا خسارہ کم ہو۔ یہ اگر آپ کریں گے نا سر، وہ خسارہ کم ہو جائے گا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو جائے گا۔ جو آپ کو یہ اتنی بچت جو ہے وہ ایک سمپل طریقہ ہے، کرپشن ختم کر دیں، ٹرانسپیرنسی لے آئیں، تو مسئلہ ویسے بھی حل ہو جائے گا۔ اس کا کیا جواب دوں گے آپ کا؟ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور اس خوبصورت بات پہ ہم آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ اللہ سے۔